کتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے ماں باپ کا جنازہ نہیں پڑھا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ ملک میں موجود نہیں ہوں گے، کہیں سفر پہ ہوں گے۔ نہیں، وہ موجود تھے، قبرستان میں گئے ہیں، لیکن کھڑے رہے ہیں، جنازہ نہیں پڑھا۔ کیا اس شخص سے بڑا کوئی بد نصیب ہو سکتا ہے کہ جس نے اپنی حقیقی ماں کا جنازہ نہیں پڑھا، اپنے حقیقی باپ کا جنازہ نہیں پڑھا اور موجود بھی تھا؟ تو ایسے لوگوں کو آپ بھی جانتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جنازہ آتا نہیں ہوتا، اور وہ رسماً صف میں کھڑے ہوتے ہیں اور ماں باپ کا یہ حق ادا نہیں کر پاتے۔ اور اس سے بڑی محرومی اور کیا ہو سکتی ہے؟ انسان اپنے ماں باپ کے جنازے میں کھڑے ہو کر کے ان کا یہ حق بھی ادا نہ کر پائے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، جس طرح ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں، اس طرح اولاد کی دعائیں بھی ماں باپ کے حق میں قبول ہوتی ہیں۔ جب ماں باپ کے لیے اولاد دعا مانگتی ہے تو وہ خلوص ہوتا ہے اس دعا کے اندر۔ میں نے کتب تصوف میں پڑھا اور ایک حدیث اس کی تائید میں بھی مل گئی، جس شخص نے روزانہ معمول بنا لیا کہ اپنے ماں باپ کے لیے اہتمام سے دعا کرتا ہے، ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آ سکتی۔ یہ آسان سا نسخہ ہے، ماں باپ زندہ ہیں تب بھی، ماں باپ انتقال کر گئے ہیں تب بھی۔ روزانہ ایک وقت متعین کر لیں اور خاص طور پہ ان کے لیے دعا کریں۔ ویسے تو جو صالح پاکیزہ اولاد ہوگی، 5 گانا نماز کی عادی اولاد ہوگی، وہ اہتمام سے نہ بھی کرے تو دن میں کتنی مرتبہ اللہ کے حضور عرض کرتی ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما دے۔ تو خوش نصیب ماں باپ کے لیے دعاؤں کے سلسلے ہوتے ہیں۔ تو ماں باپ کے لیے دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھنا یہ خوش نصیب اولاد کا مقصود ہوتا ہے۔ اوروں سے دعا کروانا، آپ کو اس لیے بلایا گیا ہے نا کہ اتنے لوگوں کے ہاتھ اٹھیں گے، کتنے نیک بوڑھے بزرگ سفید ریش لوگ، نیک سادات کتنے لوگ ہیں، تو اللہ کسی کی قبول کر لے۔ تو اوروں سے دعا کروانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، اللہم اغفر لأبی ہریرہ ولأمی ولمن استغفر لہما، اے اللہ ابو ہریرہ کو بخش دے، ابو ہریرہ کی ماں کو بخش دے، اور جو ہم دونوں کے لیے بخشش کی دعا کرے اسے بھی بخش دے۔ حضرت محمد بن سیرین جلیل القدر تابعی ہیں، وہ جب بھی کبھی زندگی میں دعا مانگتے تھے تو یہ دعا ضرور ساتھ مانگتے، اللہ ابو ہریرہ اور ان کی ماں کی مغفرت فرما۔ تو کسی نے ان کو کہا کہ آپ کو کوئی خاص ہمدردی ہے، کوئی تعلق خاص ہے ان کے ساتھ؟ تو فرمایا کہ ہاں وہ تو سب کو ہی ہے، لیکن میں اصل ان کی دعا کا خود مصداق بننا چاہتا ہوں، چونکہ انہوں نے کہا تھا اے اللہ ابو ہریرہ کو بخش دے، ابو ہریرہ کی ماں کو بخش دے، اور جو ہم دونوں کے لیے بخشش کی دعا کرے اس کو بھی بخش دے۔ تو میں ان کے لیے دعا کر کے اپنی بخشش کا سامان کر رہا۔ تو اپنے ماں باپ کے لیے دعاؤں کے سلسلے کو کبھی بھی ٹوٹنے نہیں دینا چاہیے۔ والدین کے لیے کثرت سے دعا، اللہ اکبر، یہ اپنے باطن کی بہتری کا ذریعہ بنتی ہے اور رزق میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ اور خوش نصیب اولاد ماں باپ کے لیے دعا کو کبھی بھی ترک نہیں کرتے، اور لوگوں سے بھی کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے، کوئی ہے جو مسجد اشار میں 2 رکعت پڑھے اور میری ماں کی مغفرت کی دعا کرے؟ ظاہر ہے ماں ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس کا نعم البدل کیا بدل بھی موجود نہیں ہے۔ انسان زندگی کے جس مرحلے میں بھی چلا جائے ماں کی کمی کو شدت کے ساتھ محسوس کرتا ہے۔ ابھی ہم اندر بیٹھے تھے تو یہاں سے کوئی شعر پڑھ رہا تھا تو آواز جا رہی تھی کہ ماں کی وفائیں جب حضور یاد کر کے رو پڑتے ہیں تو پھر ہم اپنی ماں کے لیے اپنے دل کے اندر کیا جذبات، کچھ اس مفہوم کا شعر تھا۔ اور وہ ایک باقاعدہ واقعہ موجود ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام باقاعدہ اپنی ماں کو یاد کرتے ہیں۔ الحاوی الفتاوی کے اندر امام سیوطی نے بڑی تفصیلی کہانی لکھی ہے۔ ایک دن حضور مکے سے ہجرت فرما کے جب مدینہ تشریف لائے تو ایک دن مسجد نبوی میں نماز پڑھانے کے لیے اللہ کے محبوب تشریف لے گئے۔ عشاء کی نماز کا وقت تھا تو ہجوم عاشقاں، جو ہی حضور حجرہ نور سے باہر نکلے تو ادب سے صحابہ کھڑے ہو گئے۔ بس یہ لمحے حضور علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے آئے تو آنکھیں چھلکنے لگی۔
اور پھر حضور علیہ السلام نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور ایک جملہ ارشاد کیا، لو ادرکت والدی او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے، یا کم از کم میری ماں ہی زندہ ہوتی۔ انسان نے مشکل وقت دیکھا ہو، بعد میں خوشحالیاں آ جائے یا اور زیادہ خوشحالیاں اللہ عطا کر دے تو انسان آرزو کرتا ہے آج تو اس دنیا میں یہ نفسی کی دنیا ہے، اس میں تو وہ کہتے ہیں قیامت کے اندر ہوگا نفسی کا عالم، تو یہ تو قیامت سے قبل ہی عالم ہو گیا ہے۔ تو آج تو کسی کی عزت پر لوگ آتش غیظ و غضب اور آتش حسد میں جلنے لگ جاتے ہیں، تو ایک ماں ایسا رشتہ رہ گیا ہے جس کو قلبی فرحت اور مسرت ہوتی ہے۔ اب آقا کریم علیہ السلام کا معاملہ آپ جانتے ہیں کہ پیدا ہونے سے قبل باپ کا انتقال ہو گیا، 6 سال کی عمر تھی کہ اپنی والدہ کے ہمراہ حضور مدینہ المنورہ میں پہنچے حضرت عبداللہ کی قبر کی زیارت کے لیے۔ جب واپس پلٹے تو بوا کے مقام پر حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کو سخت بخار ہو گیا، انہیں لگا کہ یہ میرا بخار جان لیوا ثابت ہوگا، تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پہ ہاتھ رکھا اور حضور سے کچھ کہنا چاہ رہی تھی، آخری بات، لیکن وہ ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور چھم چھم آنسو آنکھوں سے ٹپکنے لگے۔ تو حضرت آمنہ نے جو جملے کہے، علماء نے سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، سیرت کی سب سے پہلی کتاب جو ہے وہ ابن حشام کے اندر یہ لفظ موجود ہیں کہ حضرت آمنہ بمشکل چند جملے ادا کر پائیں، اور وہ یہ تھے کہ بیٹا ہر نئی چیز سے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے، میں بھی جا رہی ہوں، وہ ذکر باق و ولد تو تہرا، لیکن میرا ذکر نہیں مٹے گا، اس لیے کہ تیرے جیسا ستھرا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ جن ماؤں کے بیٹے اچھے ہوں ان کا تذکرہ مٹا نہیں کرتا، ان کی یادیں ختم نہیں ہوتی۔ یہ آخری لفظ تھے سیدہ آمنہ کے کہ ان کی سانس ٹوٹ گئی اور انتقال ہو گیا۔ حضور اپنی ماں سے لپٹ گئے اور بار بار کہتے تھے امی آپ آگے بولتی نہیں، لیکن خاموش ہو گیا تھا چمن بولنا۔ پھر ماں کی وہیں تدفین کی، ابوا کی ریت کے چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ ٹکڑے پتھروں کے ماں کی قبر پہ رکھے، اور ہو بھی کیا سکتا تھا، وہ کیا کسی نے کہا تجھے کن پھولوں میں ہم کفن دیں، تو جدا ہی ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے۔ ماں کی تدفین کے بعد ام ایمن کے ساتھ حضور لپٹ کے بیٹھ گئے اور حضرت عبد المطلب کے پاس انہوں نے آ کے خبر دی کہ آپ کی بہو انتقال کر گئی راستے میں، اور ابوا میں ہم نے تدفین کر دی۔ ابن حشام نے لکھا ہے کہ حضور کو آغوش میں سمیٹ کر حضرت عبد المطلب بہت روئے اور ام ایمن سے ہی کہا کہ میرے بیٹے کا تم نے بہت خیال رکھنا ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داریوں کو جس طرح پھر وہ نبھاتے رہے وہ تاریخ کا ایک انوکھا باب ہے۔ اور حضرت ام ایمن نے جس طرح ڈیوٹی سر انجام دی، حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں ہے۔ پھر حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا 2 سال کے بعد، اس وقت حضور علیہ السلام کی عمر 8 برس تھی۔ سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ جب امیر قریش حضرت عبد المطلب کا جنازہ اٹھا، پورا مکہ امڈ آیا، لیکن 8 سال کے بچے کو دیواروں سے لپٹ کے لوگوں نے روتے ہوئے دیکھا۔ پھر چچا کی کفالت، پھر وہ وقت بھی گزرا، مکے کے بازار، طائف کی گلیاں، کھدے ہوئے گڑھے، ڈالی جانے والی اجریاں، آلام، تکلیفیں، کفار کی طرف سے ریشہ دوانیاں، جبر، ظلم اور استبداد کی لمبی داستانیں۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ آپ ہجرت کر کے مدینے آ جائیں، تو حضور علیہ السلام مدینے چلے گئے۔ تو آج حالات بدل گئے، حضور جو ہی حجرہ انور سے باہر نکلے صحابہ دب سے کھڑے ہو گئے۔ وہ وقت بیت گیا جب لوگ پتھر مارتے تھے، اب صحابہ پلکیں بچھاتے ہیں۔ وہ وقت گزر گیا جب لوگ آوازیں کستے تھے، صحابہ صفوں میں ہاتھ باندھے منتظر ہیں، اور جو ہی حجرہ انور سے حضور نکلے تو ادب سے استادہ ہو جاتے ہیں۔ تو آقا کریم کی نظر پلٹ کے ابوا میں چلی گئی اور مکے کی گلیوں میں ہونے والے ظلم و جبر کو حضور علیہ السلام نے تصور میں لا کر کے کہا، لو ادرکت والدی او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے، یا کم از کم میری ماں ہی زندہ ہوتی، وانا اصلی صلاۃ العشاء، اور میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، واقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب، اور اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت چل رہی ہوتی۔ پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پر آتی، چلمن سرکاتی اور میٹھی آواز میں مجھے بیٹا محمد کہہ کے آواز دیتی، فرمایا لوگوں میں اپنی نماز چھوڑ کے ماں کی بات سن لیتا۔
ماں کی کمی کو انسان ہر دور میں ہر لمحے میں محسوس کرتا ہے، چونکہ یہ رشتہ ہی ایسا ہے جس کا نعم البدل کیا بدل بھی موجود نہیں ہے۔ ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے، ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کے سارے پھول کھل اٹھے۔ ماں کو اللہ نے وہ درد، وہ درک، وہ محبت، وہ پیار اور وہ تڑپتی ہوئی بےتاب ممتا دی ہے کہ جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ ایک شاعر ہوا تابش، اس نے ماں کے پیار کو کتنے خوبصورت پیرائے میں بیان کیا۔ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ کہا بچپن میں میرے منہ سے نکلا تھا امی مجھے رات کو ڈر لگتا ہے۔ کہتا ہے بوڑھا ہو گیا ہوں لیکن میری ماں اب بھی میرے بستر پہ پھونکے مار کے سوتی ہے کہ میرے بیٹے کو کہیں ڈر نہ لگ رہا ہو۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ایک بہت بڑے ادیب گزرے ہیں، ان کی والدہ انتقال کر گئی تو انہوں نے ایک کالم لکھا تھا اس زمانے میں کہ ان پڑھ اور بوڑھی ماں کی یاد میں۔ وہ کہتے تھے کہ میری ماں پڑھی لکھی نہیں تھی لیکن میری یونیورسٹی وہی تھی، میرا کالج وہی تھا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اونچی مسندوں کے اوپر بیٹھنے کا وہ لطف کہاں جو ماں کے قدموں میں بیٹھنے کا سرور ہے۔ عالی نسب ہوٹلوں میں کھانا کھانے کا لطف کہاں جو چولہے پر بیٹھ کے ماں کے ہاتھوں سے پکی ہوئی چپاتیاں کھانے میں ملتا ہے۔ عالی جناب، حضرت صاحب، کیا کیا لقب دیے جاتے ہیں، نقیب حضرات اٹھا کے کہاں سے کہاں تک لے جاتے ہیں، لیکن ان لفظوں میں وہ چاشنی کہاں جو ماں کی زبان سے اوئے مٹھو اور اوئے ببلو میں رکھی گئی۔ ماں جب پیار سے بیٹے کو دیکھ رہی ہوتی ہے لگتا ہے آسمان سے رحمتیں اتر رہی ہیں۔ اللہ نے اس کو وہ پیار دیا۔ میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں یہ آج کل سڑکوں کے کناروں پر بڑے بڑے ترازو نصب کر دیے گئے ہیں، پورا کنٹینر تول لیا جاتا ہے، تو میں نے کہا آج تک کوئی ایسا ترازو ایجاد نہیں ہوا جس پر ماں کے پیار کو بھی تولا جا سکے۔ اللہ نے اس کو وہ محبت دی، وہ پیار دیا، وہ درک دیا، وہ درد دیا، اس کے اندر وہ احساس کی کائنات آباد کر دی جسے ممتا کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ نعم البدل کیا بدل بھی موجود نہیں۔ اللہ نے ماں کے روپ کے اندر اللہ اکبر وہ پیار رکھا ہے۔ ماں جب پیار سے ہاتھ اٹھا دے تو عرش سے بیٹے کے حصے کی دعائیں کھینچ کے لے آتی ہے، اور لازمی نہیں ہے کہ ماں رابعہ بصریہ ہو تو پھر ہی اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ لیپا پوتی کرتی ہوئی ماں اپنے گارے سے بھرے ہوئے ہاتھ بھی اٹھا دے، اللہ ان کو بھی خالی نہیں موڑتا۔ اللہ جل شانہ نے ماں کے سینے کے اندر اولاد کے لیے اتنا پیار رکھا ہے۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ ماں اولاد سے اتنا پیار کیوں کرتی ہے، دکھ جھیل لیتی ہے۔ غریب مائیں تو لوگوں کے گھروں کے برتن مانجنے سے بھی گریز نہیں کرتی۔ شہر میں آ کر پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا۔ مائیں کن کن مشکلوں سے گزر کے اولاد کی تربیت کرتی ہیں، غلامیاں قبول کر لیتی ہیں۔ ماؤں کی کہانیاں دل آویز ہیں اگر اس عنوان سے بات چلے، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ماں کو اولاد سے اتنا پیار کیوں ہے، تو آپ سب کا ایک جواب ہوگا، اس لیے کہ اولاد کو ماں نے جنم دیا ہے۔ تو جس ماں نے اولاد کو جنم دیا وہ اتنا پیار کرتی ہے تو جس رب نے خلق کیا وہ کتنا پیار کرتا ہو۔ جنم دینے والی کا پیار کسی ترازو پہ نہیں تولا جا سکتا، اور جس نے دست قدرت سے بنایا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک۔ ماں کی دہلیز چھوڑ کے بچہ بھاگ جائے، آوارہ مزاج بچہ، تو ماں کہتی ہے پتر آجا، اتنی ٹھنڈی چھاؤں کہیں نہیں ملے گی، پلٹ کے آجا، میری باہیں تیرے لیے کھلی۔ اور مالک کی دہلیز چھوڑ کے جب سرکش انسان بھاگتا ہے تو اس کی رحمتیں آواز دیتی ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھاگے ہوئے انسان آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ مجھے بتاؤ کوئی بھاگے ہوئے کو یوں بھی آواز دیتا ہے؟ کبھی مجرم کا پولیس کو تعاقب کرتے آپ نے دیکھا ہوگا، سخت گیر استاد کو بدتمیز طالب علم کے پیچھے دوڑتے دیکھا ہوگا، لیکن یہاں پیار کا انوکھا اسلوب ہے، دل آویز کہانی ہے، جو سرکش ہے، باغی ہے، متمرد ہے، مالک کی دہلیز چھوڑ کے بھاگ رہا ہے، اس کو مالک کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ ساری دنیا کا شہد نچوڑ دو تو اتنی مٹھاس نہیں ملے گی جتنی ان لفظوں سے ٹپک رہی ہے۔ ما غرک، ما میں عموم ہے، اس چیز کا نام تو بتا جس نے رب سے تجھے دور کر دیا۔ دولت، حسن، جوانی، اقتدار، یہ کیا ہے جو تیرے پاس
مستقل رہنے والا ہے. آج ہے کل نہیں. آج جوانی ہے, آج تیری چوڑی چھاتی, کڑیل بازو, لیکن کل کچھ بھی نہیں ہوگا. کل ایک گلاس پینے کے لیے بھی جو ہے وہ تجھے ساری توانائی صرف کرنی پڑے گی. اقتدار آج ہے کل نہیں ہے, دولت آج ہے کل نہیں, یہ ڈھلتی چھاؤں ہے. تو کس ورطے پہ, کس بل بوتے پہ تو مالک کی دہلیز چھوڑ گیا؟ ما غرکا, کس چیز نے تجھے مغرور کر دیا؟ بے ربک الکریم. اچھا رب کہنا ہی کافی تھا, لیکن صفت کریم لگائی. وہ رب جو کریم ہے. 70 ماؤں کی زندگی بھر کی محبت ایک طرف, مالک کا محبت کی نظر سے ایک بار دیکھ لینا ایک طرف. تو کہا وہ کریم رب. پھر آگے بڑھ کے کہا الذی خلقک کا, دیکھ تیرا اس کا رشتہ کتنا گوڑا ہے. وہ تیرا خالق لگتا ہے, اس نے تجھے تخلیق کیا ہے, دست قدرت سے بنایا ہے. ماں نے پیدا نہیں کیا, جنم دیا ہے, اور اس کے پیار کا ٹھکانہ نہیں ہے. سمندر کی پاتال تک تو کوئی پہنچ گیا ہوگا, لیکن ماں کے پیار کا ٹھکانہ آج تک کسی کو نہیں ملا. اللہ نے اس کے سینے کے اندر جو اولاد کی محبت رکھی ہے, اور وہ محبت اس لیے کہ اس نے اولاد کو جنم دیا. جس ماں نے جنم دیا وہ اتنا پیار کرتی ہے. اللہ فرماتا ہے الذی خلقک, دیکھ میرا تیرا رشتہ, میں تو خالق لگتا ہوں. میں نے تو تجھے خلق کیا ہے, تجھے دست قدرت سے بنایا ہے, اور میری دہلیز چھوڑ کے بھاگ گیا. فسواک, پھر تجھے ہموار کیا, تیرے اعضاء کو توازن بخشا, تجھے حسن دیا, تجھے جوانی دی, تجھے قد رانا دیا, تجھے اعتدال دیا. 2 آنکھوں میں ایک آنکھ کا سائز ہی چھوٹا ہو جاتا تو بتا کتنا بھتا لگتا. 2 ٹانگوں میں ایک ٹانگ کا تھوڑا سا سائز چھوٹا ہو جاتا تو 6 فٹ کا قد نہ رکھنے والا کس قدر عجیب شخصیت کا مالک ہوتا. یہ سب کچھ موجود تھا. آنکھوں میں بجلیاں ہوتی, کانوں میں سماعت کے اجالے ہوتے, زبان پہ جو ہے وہ نطق کا اجالا اور نور پھیلا ہوتا, قد را نہ ہوتا, لیکن دماغ کے پرزے ڈھیلے ہوتے. تو قمیص کے پیچھے گھر کا ایڈریس لکھا ہوتا کہ جس کو ملے اس ایڈریس پہ پہنچا دے. انسان تجھے میں نے توازن بخشا ہے. فسواک فعدلک, تجھے اعتدال دیا, تجھے حسن بھی دیا, تجھے جوانی بھی دی, تجھے جمال بھی دیا, لیکن تجھے توازن اور اعتدال بھی دیا. اللہ اکبر. یہ ہے تیرا رب. آجا پلٹ کے, آنا تو تو نے ہے ہی. پھر جو لوگ کندھے پہ اٹھا کے لائیں گے, اچھا نہیں اپنے قدموں سے چل کے آجا, بھاگ تو سکتا نہیں ہے. آنا تو تو نے پھر میری دہلیز پہ ہے, لیکن پھر لوگ اٹھا کے لائیں گے, پھر منہ ڈھانپ کے آتا پھرے گا, اچھا نہیں کھلے منہ سے آجا. میری رحمتیں تجھے بڑھ کے استقبال کرنا چاہتی ہیں. میرا بندہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے تو فرمایا کہ میں اس کی طرف 1 ذرا آتا ہوں, 1 گز آتا ہوں. اور اگر میرا بندہ میری طرف 1 قدم آتا ہے, میں 70 قدم آتا ہوں. اور اگر میرا بندہ میری طرف چل کے آتا ہے, اتیتہ ہر والا, میری رحمتیں دوڑ کے استقبال کر. آج آجا, کل تو تو نے آنا ہی آنا ہے, کل لوگ اٹھا کے لائیں گے, بہتر اپنے قدموں سے خود چل کے آجا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. دیکھ کیسی سونی شکل دی ہے, کیسی صورت دی ہے, کیا جمال تجھے عطا کر دیا ہے. تجھے پتہ ہی نہیں تجھے کیا کیا جو ہے وہ نظم دیے ہیں, تیرے اندر کیا کیا سسٹم اس نے لگائے. میرے ایک دوست کے اندر, جو ایک دوست ہے, اس کے منہ کے اندر جو لعاب کی مقدار ہے, وہ جو مطلوبہ مقدار چاہیے اس سے کچھ کم پیدا ہوتی ہے, تو اس کو بولنے میں دقت ہے. مسئلہ کیا ہے جی, اس کا لعاب کی مقدار کچھ کم پیدا ہوتی ہے. دنیا کا امیر ترین شخص اوناسس, یہ ٹاپ 10 لوگ بنتے تو کسی زمانے میں یونان کا اوناسس, جس کا بہت بڑا کام تھا اور دنیا کے 10 لوگوں میں شامل تھا, تو اس کی آنکھ کے پپوٹے کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں. یہ خود کار سسٹم ہے. ہم نے چونکہ کبھی اس کا بل نہیں دیا, اس لیے ہمیں پتہ نہیں یہ کتنا بڑا نظم لگا ہوا ہے. ادھر سے تنکا اڑا, ادھر سے آنکھ بند ہو گئی. یہ خود کار نظام ہے اللہ نے جو رکھا ہوا ہے. تو اس کے پپوٹے کام کرنا چھوڑ جاتے. ڈاکٹر سلوشن ٹیپ لگا کے اس کی آنکھیں بند کرتا تو وہ سو جاتا ہے, اور پھر جب اس نے آنکھ کھولنی ہوتی ہے تو سلوشن ٹیپ لگا کے آنکھیں کھولتا ہے. تو کسی نے اوناسس سے پوچھا کہ تیری زندگی کی سب سے بڑی خواہش؟ اس نے کہا کاش میں اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکوں. تو کہا اس کے لیے تجھے دولت لگانی پڑے تو کتنی دولت جھونک سکتا ہے؟ اس نے کہا ساری دولت لگا دوں گا, کاش کہ میں اپنی آنکھیں تو اپنی مرضی سے کھول سکوں. ہم تو اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھولتے ہیں. ہمارے اندر تنفس کا نظام ہے, انہضام کا سسٹم ہے, عضلاتی نظام ہے, اتنی کائنات ہے. ہم نے کبھی تفکر اور تدبر بھی نہیں کیا ہمارے مالک نے ہمیں کیا کیا دیا ہے.
تو کہا کہ تجھے توازن دیا، تجھے اعتدال دیا، تجھے حسن دیا، تجھے شکل دی، بلکہ ایک آگے چل کے ایک دوسرے مقام پہ پورا کہ ثم اماتہ فاقبرہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بطور نعمت گنوایا کہ میرا شکر مان کہ میں نے تجھے موت دی، اگر تجھے موت ہی نہ دیتا بتا کیا کرتا؟ بڑھاپا آ گیا تھا، ارذل العمر آ گئی تھی، اڑ جاتا۔ اب وہی بچپن پلٹ کے دوبارہ بڑھاپے میں آ گیا۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، سورہ یاسین۔ ہم جب لمبی عمر دیتے ہیں تو پلٹ کے پھر وہ بچپنا لے آتے ہیں، دانت گر گئے، پھر سخت چیز میدے میں اتار نہیں سکتا، میدا کمزور ہو گیا، بولو براز پھر چارپائی کے اوپر، مشکل بن گئی، زندگی سے تنگ آ گیا۔ بچپنے میں بولو براز سب کچھ چارپائی کے اوپر ہوتا تھا تو ماں کے سینے میں ممتا رکھی ہوئی تھی، تو ماں اس ممتا کے تحت کبھی شکایت نہیں کرتی تھی۔ بیٹا معذور بھی ہو تو ماں کی زبان سے کبھی نہیں سنیں گے کہ اللہ میرے بیٹے کو پردہ دے دے، اور نہ ماں کے سامنے یہ بولنے کی کوئی جرت کر سکتا ہے۔ لیکن جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں اور ڈاکٹر بھی جواب دے دیتے ہیں اور چارپائی پہ بولو براز مشقت بن جاتی ہے، تو اولاد پھر یہ تو ضرور کہتی ہے کہ دعا کرو اللہ ماں باپ کو پردہ دے دے، لیکن ماں باپ نے کبھی پردہ نہیں مانگا تھا اولاد کے لیے، چاہے جتنی بھی اذیت میں ہو۔ اللہ اکبر، وہ مشکل وقت آ گئی، یہ ارذل عمر ہے۔ پھر پلٹ کے بچپنا آ گیا، ایک گلاس پانی کے مانگنے کے لیے پوری توانائیاں صرف کرنی پڑتی ہیں، پھر آواز نکلتی ہے، پھر آنکھیں انتظار کرتی ہیں کوئی دو گھونٹ پانی لے آئے، پھر وہ پانی پیش کرتا ہے، تو پھر پوری ہمت لگا کے اس پانی کو جو ہے وہ حلق سے نیچے اتارنا پڑتا ہے، کتنی مرتبہ سانسیں لینی پڑتی۔ اب گھر والے تنگ آ گئے، بابے کو اندر سے باہر برآمدے میں ڈال دیا کہ بچہ بابا کھانستا ہے اور بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں، امتحان سر پہ، نوکر مقرر کر دیا۔ اب اتنی مشکل بن گئی کہ وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے موت ہی دے دے۔ اللہ فرماتا ہے ثم اماتہ، ہمارا شکر مان کے ہم نے تجھے موت دی، اگر اس مرحلے میں ہم تجھے موت بھی نہ دیتے بتا کیا کرتا؟ ہنس گیا تھا نا، گھر والے بھی تنگ آ گئے، ان کے چہروں سے بیزاری کو تو محسوس کر لیتا۔ اب اس وقت اگر ہم تجھے موت نہ دیتے، سارے پیار اور ساری محبت کے باوجود تو کتنی مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ اللہ کہتا ہے ثم اماتہ، شکر مان میرا کہ میں نے تجھے موت عطا کی۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ فَأَقْبَرَ، بکری بھی تو مری تھی، گھسیٹ کے روڑی پہ ڈال دیا، جانور بھی تو مرے تھے، گھسیٹ کے گڑے میں پھینک دیا، لیکن کہا نہیں ثم اماتہ فَأَقْبَرَ، جو ہی مرا دوبارہ پھر تو محبوب بن گیا۔ اب سارا شہر تیرا منہ دیکھنے آ رہا ہے، ذرا سوچ، تیرا منہ دکھانے کے قابل ہے؟ ساری زندگی اللہ کے حکموں کو توڑا، لیکن ایک دم پھر محبت جاگ پڑی، محبت آنسو بن کے بہنے لگی، زمانہ دور دور سے آنے لگا۔ پھر کہا کہ اب یہ شاہکار ہے میرا، اس کو یوں ہی نہیں پھینکنا جس طرح گدے کو پھینکا تھا، بکری کو پھینکا تھا، کہا اس کو غسل دو، اس کے انگ انگ پہ خوشبو ملو، چٹے لباس کا کفن دو، اس کا جنازہ اٹھاؤ۔ ایک آدمی نہیں اٹھائے گا، ایک آدمی بھی تو اٹھا سکتا تھا، کہا نہیں 4 آدمی اٹھائیں، اور ان کو بھی کہا کہ کندھا بدلتے رہنا، اور پھر کہا تیز نہ چلنا میرے شاہکار کو جھٹکا نہ لگ جائے۔ کیا اعزاز ہے، کیا تکریم ہے، کیا پروٹوکول ہے۔ اب جنازہ آ گیا قبرستان کے اندر، امام کعبہ بھی ہو تو وہ پیچھے کھڑا ہوگا، جنازہ آگے ہوگا، وقت کا غوث بھی ہو تو پیچھے کھڑا ہوگا، اس کا جنازہ آگے ہوگا۔ یہ تیرا پروٹوکول ہے، یہ اعزاز ہے، یہ تیری تکریم ہے۔ کہا پھر اس کے لیے چھوٹا سا گھر بناؤ، پھر اس کے اندر دفن کرو، پھر کہا اس کے اوپر پھول ڈالو، پھر کھڑے ہو کے دعائیں مانگے، التجائیں کرے، اے انسان تو نے میرے ساتھ کیا کیا اور میں نے تیرے ساتھ کیا کیا۔ کتنی عزت افزائی، کتنی تکریم۔ ثم اماتہ فاقبرہ، تو آپ پلٹ کے اپنے مالک کی دہلیز پہ آ جا، وہ نہ ہو کہ کل پچھتائے، لیکن کل کا پچھتانا سوائے حسرت بڑھانے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کا ضامن ہو سکتا ہے۔ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ آپ دیہات کے رہنے والے ہو، آپ تو جانتے ہو کہ جب زمین وتر میں ہوتی ہے تو اس وقت بیج ڈال لیں تو پھر پودا کتنی تیزی کے ساتھ گروتھ کرتا ہے، لیکن جب زمین وتر سے نکل جائے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آج زندگی کی زمین وتر میں ہے، آج ساوی نے کھلے راوی نے انج ٹوک نوکھڑے ٹوک دے نہیں،
टुर पवें ते फासले मुक जांदे, घर बैठियां पैंडे मुक दे। आज उठने वाला हर कदम तुम्हें मंजिल से करीब कर देगा, और कल का पछतावा सवाए हसरत, दुख और अजियत बढ़ाने की और कुछ नहीं होगा। या लैतानी कद्दमतु लिहयाती, ये कुरान ने कहा कि वो चीख चीख के कहेगा, हाय मैं उस जिंदगी को यहां भेज दिया होता पहले, लेकिन फिर क्या फायदा। बल्कि मैंने तो पढ़ा है कि कयामत के दिन नेकोकार भी पछताएंगे। बदकारों का पछताना तो समझ में आता है, नेकोकार क्यों पछताएंगे। जब अपने अच्छे आमाल की जजा देखेंगे तो वो पछताएंगे, जो चंद लम्हे जाया कर दिए वो भी क्यों जाया कर दिए, वो भी उसकी याद में, उसके जिक्र में, उसकी मोहब्बत में गुजार दिए होते। तो आज वक्त है, आज फुर्सत है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल कयामत को ना मानेंगे, अगर मान गया उस दिन तो हर कोई मानेगा, लेकिन आज का पछतावा कल की बेहतरी का जामिन हो सकता है। वो एक फकीर था, बाजार में खड़ा रो रहा था, तो एक आदमी ने गुजरते रोक करके कहा, किसी ने मारा है बाबा, मैं पूछ लेता हूँ। कहा नहीं कोई ऐसी बात नहीं, तो क्यों रो रहे हो। उसने कहा बस इनके रवैये ने रुला दिया। क्या मतलब। कहा गुजर रहा था, इनको दुनिया में खोए हुए देखा, तो मेरे दिल में ख्याल आया कि इन बंदों की रब की सुलह ना करवा दूं। तो उसने हैरत से पूछा फिर क्या हुआ। कहा मैंने उससे बात की। उसने कहा ले आ मेरी तहलीज पे, मेरी चौखट पे, एक आंसू से सारे गुनाह धो डालूंगा। मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने इनसे बात की, ये उल्टा मेरा मजाक उड़ा। जा बाबा काम कर, कहां से आ गया है, तुझे क्या पता ये दुनिया और दुनियादारी और दुनिया के मामले, ये कारोबार हयात, जा मौज कर। वो तो मान गया था, यही नहीं माने। 2 4 5 दिन गुजरे तो वही शख्स दोबारा गुजरा, तो कब्रिस्तान में वही बाबा खड़ा रो रहा था। तो वो फिर रुका, कहा कि बाबा बाजारों में भी रोता है, कब्रिस्तानों में भी रोता है, आज क्या माजरा हुआ। कहा उनसे मायूस हो गया था तो आज मैं इधर आ गया, तो मैंने सोचा इनकी कब्रिस्तान वालों की रब की सुलह करवा दूं। तो उसने कहा कि जो है फिर क्या हुआ। उसने कहा मैं इनसे बात की, उन्होंने कहा हम तैयार हैं, लेकिन उससे बात की तो वो नहीं माना। आज वो मान रहा है और कल वो नहीं मानेगा। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल कयामत को ना मानेंगे अगर मान गया। आज का पछतावा कल की बेहतरी का जामिन बन सकता है। ये थोड़ी जिंदगी है, ये टूट के बिखर जाने वाला ख्वाब है, कुछ नहीं है इस दुनिया की हकीकत। चीज दुनिया है क्या। आज खुदा गाफिल बुदन, ये खुदा से गाफिल होने का नाम है। अल्लाह की गफलत मौत है। अपने आप को अल्लाह की दहलीज पे रखो, फिर ये दुनिया नहीं है। तुम्हारा कमाई करके ला के बीवी के मुंह में लुकमा रखना भी दीन कहलाएगा। बस अपने दिल के किबले को दुरुस्त करना है। ये थोड़ा वक्त है, जिंदगी टूट रही है। हम समझते हैं हम बड़े हो रहे हैं, लेकिन हकीकत में हम छोटे हो रहे हैं। जो कुरान ने कहा इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है। तो एक बुजुर्ग थे, फरमाते मुझे समझ नहीं आती थी इंसान खसारे में कैसे। मैं समरकंद के बाजार से गुजर रहा था और एक आदमी फट्टे के ऊपर रख के बर्फ बेच रहा था और साथ आवाज लगा रहा था। आजकल तो ये पापड़ बेचने वाले भी आवाज लगाते हैं, तो वो फट्टे के ऊपर बर्फ रख के बेच रहा था और आवाज लगा रहा था। और आवाज क्या थी, इरहमू अला मन यजूब रासो मालिही, वो गुजरने वालों मेरे पे तरस खाओ, मैं ऐसा ताजिर हूं जिसका रासुल माल पिघलता जा रहा है। क्योंकि बर्फ एक ऐसा सौदा है जो ग्राहक का इंतजार नहीं करता। आप कोई और चीज बेचते हैं, कपड़ा बेचते हैं, हो सकता है कल 2 आने महंगा हो जाए। आप पेट्रोल बेचते हैं, आज नहीं बिक्री हुई, कल हो सकता है पड़ा 10 रुपए ऊपर चला जाए, आप करोड़ों के फायदे में चले जाएं। लेकिन बर्फ अगर महंगी भी हो गई तो कल बर्फ ही नहीं होगी। तो वो फट्टे के ऊपर रख के बर्फ बेच रहा था और साथ आवाजें दे रहा था, इरहमू अला मन यजूब रासु मालिही, आओ मेरे पे तरस खाओ, मुझसे बर्फ का एक टुकड़ा लेते जाओ, मैं ऐसा ताजिर हूं जिसका रासुल माल पिघलता जा रहा है। तो वो कहते मेरे कदम रुक गए और मैंने उसको कहा मुझे इन्नल इंसान लफी खुस्र का तर्जुमा समझ में आ गया। जिस तरह तेरी बर्फ पिघलती जा रही है, मेरी जिंदगी पिघलती जा रही है। तेरी बर्फ कतरा कतरा पिघल रही है और मेरी जिंदगी सांस सांस पिघल रही है। और अगर तू इस बर्फ को भी बेच ले तो इसके बदले में दिरहम, दीनार, गल्ला, पारचा जात कुछ ले ले तो तुझे 4 आने बच जाएंगे। और मैं इन सांसों के बदले दुरूद पढ़ लूं, इन सांसों के बदले कयाम कर लूं, किसी दुखी के सर पे हाथ रख दूं, किसी जरूरतमंद के काम आ जाऊं, सजदा कर लूं इन सांसों के बदले, तो ये मेरी सांसें काम आ जाएंगी। वरना तो सो के भी गुजर जाएंगी, आवारगी में भी गुजर जाएंगी। तो ये सांसों की गिनती सैयद अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, ये मौत की तरफ उठते हुए कदम है तुम्हारे सांस। कभी आप इशारे पे रुके हो तो वहां गिनती उल्टी चल रही होती है, 60 से 50 से 20 से नीचे आ रही होती है। गिनती जब उल्टी चलती है तो बहुत जल्द 0 पे आ जाती है।
اور جب زیرو پہ آ جاتی ہے تو پھر رکا نہیں جاتا۔ اللہ اکبر، یہ 60 سے 70 سے 50 سے یہ ماہ و سال کی گنتی الٹی چل رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے ہو رہے ہیں لیکن چھوٹے ہو رہے ہیں، اور جب زیرو پہ آئے تو اسی کا نام تو موت ہے۔ پھر کوئی روک نہیں پائے گا، کوئی طاقت نہیں ہے کہ اس کو روک سکے۔ تم بروج مشیدہ مضبوط قلعوں میں بھی چلے جاؤ تو وہاں بھی تمہیں موت اچک لے گی آ کے۔ اس سے رستگارا نہیں، اس سے چھٹکارا نہیں۔ اقبال نے کہا تھا موت ہے ہنگامہ آرا کلزم خاموش میں، ڈوب جاتے ہیں سفینے موج کی آغوش میں۔ موت تمہیں پکڑ لیتی ہے لوگ، موت تمہیں مضبوط جو ہے وہ قلعوں کے اندر بھی اچک کے لے جاتی ہے۔ ایک مفکر نے کہا تھا کہ اگر موت سے چھٹکارا ممکن ہوتا تو میں اپنی ماں کو نہ مرنے دیتا، میں جو ہے وہ اپنی ماں کو نہ مرنے دیتا، میرا سب سے بڑا جو ہے وہ عظیم رشتہ تھا اگر موت سے بچانا کسی کو ممکن ہوتا۔ لیکن موت جو ہے وہ بہنوں سے بھائی اٹھا کے لے جاتی، موت بھائیوں سے بہنیں اٹھا کے لے دیتی، ماں باپ سے ان کے لال چھین لیتی ہیں اور اولادوں سے ماں باپ چھین لیتی ہیں۔ تو موت سے تو چھٹکارا نہیں ہے، موت سے تو بھاگ نہیں سکتے، فرار اختیار نہیں کر سکتے۔ تو پھر آئیے زندگی ایسے گزاریں کہ مرنے کے بعد بھی ایک خوشگوار زندگی ہمارا استقبال کرے۔ پھر موت تحفۃ المومن بن جاتی ہے، جو اللہ کے محبوب نے فرمایا تحفۃ المومن الموت۔ پھر موت ایک بھیانک منظر نہیں رہتا، موت پھر مومن کے لیے تحفہ بن جاتی ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آتا ہے تو ان کی زوجہ سرانے بیٹھی اور سانس ٹوٹنے لگتی ہے تو وہ کہتے ہیں واہ حزن نہ ہو، ہائے افسوس میرا شوہر مجھ سے جدا ہو رہا ہے۔ تو بلال حبشی کی بھی سانسیں باقی تھیں، آپ نے پلٹ کے کہا کیا کیا بول رہی ہے؟ کہا آپ جدا ہو رہے ہیں، تم یہ کہنا بنتا ہے میرا؟ کہا یہ نہ کہو بلکہ کہو واہ تربا ہو غدن القا محمدن و اصحابہ، کہو مبارک ہو میں تو اپنے آقا محمد عربی سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ پھر موت تحفہ بن جاتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب اللہ کا پیغام اسرائیل لے کر آتا ہے کہ میں روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں، تو حضرت اسرائیل کہتے ہیں عجیب بات ہے، رب مجھے اپنا خلیل بھی کہتا ہے، اور کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی یار بھی یار کی موت چاہے؟ وہ مجھے اپنا خلیل کہتے ہیں گوڑے یار کو، وہ مجھے خلیل کہتا ہے اور پھر تجھے بھیج دیا قبض روح کے لیے، کوئی یار بھی یار کی موت چاہتا ہے؟ کہا میں تو حکم کا پابند ہوں۔ واپس گئے اور کہا مالک تیرے خلیل کا تیرے نام یہ پیغام ہے۔ تو کہا پھر جا اور میرے خلیل کو جا کے میرا سلام دے، اور ساتھ کہنا کبھی ایسا بھی ہوا ہے یار یار کو بلائے اور یار ملنے نہ آئے؟ تو روح بے چین ہو گئی، کہا دیر نہ کر، جلدی جلدی قبض کر لے۔ تو جب زندگی اس کی منشا کے مطابق گزاری ہوگی پھر موت بھیانک منظر نامہ نہیں ہوگا۔ اللہم بالرفیق الاعلی، یہ میرے حضور کے آخری لفظ ہے۔ اللہ اکبر، اختیار دیا جاتا ہے تو کہتے ہیں مالک میں تیرے حضور آنا چاہتا ہوں۔ تو پھر یہ جہاں بھی پھر وہ جہاں بھی بندہ مومن کا ہوتا ہے، ورنہ یہ جہاں بھی قید خانہ اور وہ جہاں بھی اذیتوں سے بھرا ہوا۔ آئیے جو مختصر زندگی اللہ نے ہمیں ودیعت کی ہے اس زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی یاد کے مطابق بسر کرنے کا عزم مصمم کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ ہم رخصت ہوتے ہیں کہ اللہ جل شانہ ہمارے محترم کی والدہ ماجدہ کو اللہ کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو وسیع، کشادہ، منور، خوشبودار اور ٹھنڈا کرے، انہیں صبر کی توفیق دے اور ان کی برزخی زندگی کے قوائف اپنے کرم سے درست فرمائے۔ آپ جتنے لوگ تشریف لائے ہیں اللہ آپ سب کے والدین کو اپنی خاص امان میں رکھے، جن کے والدین انتقال کر گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو وسیع، کشادہ، منور، خوشبودار رکھے۔ اور میں بارگاہ عزتی میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مالک میرے وطن کی خیر فرمانا، میرے ملک کو معیشت کا جمال اور معاشرت کا حسن عطا کر دینا، صالح، نیک، پاکیزہ اور اہل قیادت اس ملک کا مقسوم کر دینا، اور عالم اسلام کو خیر و برکت کی راہوں کا مسافر رکھنا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب۔ میں اور آپ اس بات کا ادعا رکھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، صالح اور پاکیزہ مسلمان بننا اور اس کے تقاضوں کو نبھانا ہمارے اوپر بہت ضروری ہے۔ مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ کثرت صوم و صلات کیا یہ علامت اور یہ تعریف مسلمان کی ہے؟ اگرچہ مسلمان کو 5 گانہ نماز کی تلقین فرمائی گئی اور اس کا تاکیدی حکم دیا گیا،
اسی طرح دیگر امور خیر کو بجا لانے کی تلقین فرمائی گئی۔ لیکن مسلمان کی جو تعریف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ: المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہماری زبان سے، ہمارے رویوں سے، ہمارے طرز معاشرت سے، انداز زیست سے ہمارے دیگر مسلمان بھائیوں کو راحت پہنچتی ہے، تسکین ملتی ہے، یا ہمارا وجود دوسروں کے لیے بوجھ ہے، دوسروں کے لیے اذیت کا سبب ہے، اور اپنے دیگر مسلمان بھائیوں کے لیے، اس انسانی معاشرے کے لیے ہمارا وجود تکلیف اور آزار کا سبب ہے۔ یہ مجھے اور آپ کو اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے اور اس کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے یہ ایک سادہ سی تعریف ہمارے سامنے مسلمان کی رکھی ہے کہ جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، چونکہ راستے میں ٹریفک کا مسئلہ ہوا اور ہم بر وقت نہ پہنچ پائے، تو تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں کرنے کی آرزو ہوگی۔ مسلمان کو جو تحیت کا سلیقہ سکھایا گیا ہے، یعنی تحیت المسلم کیا ہے؟ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو وہ اس کو کہتا ہے السلام علیکم، اس کو کہتے ہیں تحیت المسلم، اور اس کی ہمیں ترغیب دی گئی ہے کہ جب بھی ایک دوسرے سے ملو تو ملاقات کا ابتدائیہ تمہارا سب سے پہلا کلام گفتگو کے آغاز سے بھی قبل اس کو کہو السلام علیکم، اور وہ جواب میں کہے وعلیکم السلام۔ تو یہ محض کوئی لفظ نہیں ہے کہ زبان سے رسماً ادا کر دیے گئے اور اس کے معنی اور اس کے مطالب ہمیں ملحوظ نہ ہوں، بلکہ السلام علیکم کا کیا مطلب ہے؟ السلام علیکم کا مطلب ہے تیرے اوپر سلامتی کا نزول ہو، تیرے اوپر سلامتی ہو۔ تو گویا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اس بات کی ضمانت دے رہا ہوتا ہے کہ میرے بھائی، میری جانب سے تجھے مطمئن ہونا چاہیے، تیری جان، تیرا مال، تیری آبرو، تیری عزت میری جانب سے محفوظ ہے، میں تجھے ضمانت دیتا ہوں سلامتی کی۔ اور وہ آگے سے کہتا ہے وعلیکم السلام، کہ میری جانب سے بھی تجھے یہی ضمانت ٹھہری، اگر میرے بھائی تو مجھے جان، مال اور آبرو کی ضمانت فراہم کر رہا ہے تو پھر میرا رویہ بھی بالکل اسی طرح کا تیرے ساتھ ہوگا۔ تو وعلیکم السلام، اب تجھے بھی میری طرف سے امان ہے اور سلامتی ہے۔ تو جب ہم نے یہ کہہ دیا السلام علیکم تو ہم پھر اپنے اس دوسرے بھائی کے لیے برا نہیں سوچ سکتے۔ ہارون رشید کے دربار میں ایک قیدی لایا گیا جو سزائے موت کا قیدی تھا، تو اس نے کہا میری آخری آرزو یہ ہے کہ میں بادشاہ سلامت سے ملنا چاہتا ہوں، بس اس کے بعد آپ مجھے پھانسی چڑھا دینا۔ تو اس کو دربار میں لایا گیا اور اس نے داخل ہوتے ہی بلند آواز سے کہا السلام علیکم۔ تو بادشاہ نے کہا وعلیکم السلام۔ تو آرزو پوری ہو گئی، بادشاہ سے ملاقات ہو گئی، تو کہا اب اس کو لے جاؤ اور پھانسی دے دو۔ اس نے کہا مجھے پھانسی نہیں دے سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا بادشاہ نے مجھے سلامتی کی ضمانت دی ہے۔ جب وعلیکم السلام کہا ہے تو بادشاہ نے کہا کہ تمہارے اوپر سلامتی ہو، تو جب وہ ضمانت فراہم کر چکا ہے تو پھر آپ مجھے پھانسی نہیں دے سکتے۔ تو ہارون رشید مسکرانے لگا، کہا کہ یہ بہت چالاک نکلا، تو میں اس کو آزاد کرتا ہوں۔ تو السلام علیکم یہ تحیت المسلم ہے، اور ہمیں اس کو رواج دینے کی تلقین کی گئی۔ افش السلام، حضرت عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں میں حضور سے جو پہلی ملاقات کی تو اس میں حضور نے جو صحابہ کو تلقین فرمائی اس میں پہلا لفظ یہی تھا افش السلام، سلام کو عام کرو۔
سلام کو عام کرنے کا مطلب ہم ایک مطمئن معاشرہ تشکیل دے رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو ضمانت فراہم کر رہے ہوتے ہیں کہ میری جانب سے تجھے کوئی ضرر پہنچنے والا نہیں، کوئی تکلیف آنے والی نہیں، اس لیے کہ میں تجھے سلامتی کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور وہ بھی آگے سے کہتا ہے وعلیکم السلام، میں تجھے سلامتی کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو یہ ہے تحیت المسلم۔ تو مسلمان کون ہوا؟ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ بلکہ اسلام اس سے آگے بڑھ کر کسی مومن کے لیے ہمارے سینے میں بغض، نفرت اور کوئی ایسی چیز نہ ہو جو ہمارے دل کو میلا کرے اور کسی کی دشمنی پر ابھار دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجلس رسول بپا تھی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اگر جنتی دیکھنے کا شوق ہے تو مسجد نبوی کے دروازے پر دیکھو، جو پہلا شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ کہتے ہیں ہم نے نظر کی تو ایک بوڑھا شخص، تازہ آثار وضو اس کے چہرے پہ حویدہ ہیں اور بائیں ہاتھ میں اس نے اپنا جوتا پکڑا ہوا ہے، مسجد میں داخل ہوا اور آ کے مجلس میں بیٹھ گیا۔ دوسرا دن ہوا، مجلس برپا ہوئی، پھر آقا کریم نے فرمایا اگر جنتی دیکھنے کا شوق ہو تو دروازے پہ دیکھو، جو پہلا شخص اب مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ کہتے ہیں ہم نے پھر دیکھا اور سوچا کہ دیکھتے ہیں آج کون خوش نصیب یہ انعام پاتا ہے، لیکن وہی بزرگ تازہ وضو کے آثار چہرے پہ ظہور پذیر ہیں اور بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا ہے اور آ کے مجلس میں بیٹھ گئے۔ تیسرا دن ہوا تو پھر فرمایا جنتی دیکھنے کا شوق ہو تو دروازے پہ دیکھو، آنے والا پہلا شخص جنتی ہوگا۔ کہتے ہیں ہم نے دیکھا تو وہی بزرگ اسی حالت میں آئے۔ مجلس اختتام کو پہنچی، لوگ گھروں کو پلٹے، میں اس بزرگ کے پیچھے چل پڑا اور میں نے کہا کہ میری والد صاحب سے کوئی شکنجی ہے، میں 3 دن تک آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں، آپ کا مہمان رہنا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے اپنے گھر مہمان رکھ لیں گے؟ انہوں نے کوئی بات نہیں، آ جاؤ۔ کہتے میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ 3 دن تک میں اس ٹو میں رہا کہ میں دیکھوں ان کا عمل کیا ہے۔ آقا کریم نے فرمایا تھا جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پہ دیکھو، جو پہلا شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا، اور تینوں دن یہی تشریف لاتے رہے تو کوئی خاص بات ہوگی۔ تو رات جب وہ اپنے بستر پہ سو جاتے اور میں بھی ساتھ چارپائی پہ لیٹا ہوتا تو میں جاگ رہا ہوتا اس ٹو میں کہ میں دیکھوں کہ یہ رات کو اٹھ کے نوافل کتنے پڑھتا ہے اور دیگر اعمال کیا ہیں، لیکن وہ برابر سو رہا ہوتا، سوائے یہ کہ جب وہ بستر پر کروٹ بدلتا تو اللہ کا نام لیتا۔ باقی میں نے کوئی اس کا الگ سے کوئی عمل نہیں دیکھا۔ دن کے اوقات میں بھی وہی معمول تھے جو عام مسلمان کے معمول ہوتے ہیں، کوئی الگ سا اس کا کوئی میں نے عمل نہیں دیکھا۔ 3 دن میں ٹو میں رہا لیکن وہ عام معمول کی زندگی ہی بسر کر رہا تھا، کوئی الگ سا عمل مجھے نظر نہیں آیا۔ تیسرا دن گزارنے کے بعد میں نے الوداعی سلام پیش کیا۔ میں نے کہا کہ میں 3 دن یہاں اس لیے گزارے تھے کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کے اعمال کیا ہیں، چونکہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا، اور آپ 3 دن تک آتے رہے، لیکن مجھے 3 دن تک کوئی ایسی بات نہیں ملی جس کے بارے میں کہوں کہ ہاں یہ عمل ہے جس کا مجھے بھی تتبع کرنا چاہیے۔ وہ جو اعمال ہیں وہ تقریباً سب میں پائے جاتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ اے عبداللہ بن عمر، اگر تم اور دن بھی رہو تو تمہیں دیکھنے کو کچھ نہ ملے، یہی میرے معمول ہیں جو تم نے دیکھے، میں نے تم سے کوئی عمل چھپایا نہیں، لیکن ایک میرا عمل ایسا ہے جو تم دیکھ نہیں سکے، اور اگر تم اور بھی رہو تو نہ دیکھ پاؤ گے۔ تو کہتے میرے قدم رک گئے اور میں نے اس بزرگ سے پوچھا کہ وہ کون سا عمل ہے؟ تو انہوں نے میری جانب دیکھا اور پھر اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ یہ جو میرے سینے میں رکھا ہوا دل ہے نا، اس میں کسی مومن کا بغض نہیں ہے، یہ وہ عمل ہے جو تم دیکھ نہیں پائے۔ تو جنت میں داخلے کا سبب دل کا شفاف ہونا ہے، اور میں جنت میں وہ لوگ جائیں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح ہوں، پرندوں کی طرح ہوں، ایک دوسرے سے بغض اور دشمنی اور نفرت نہیں رکھیں گے۔ آج کی تاریخ میں اور آپ اپنے سینوں میں اتنی نفرتیں، اتنے بغض رکھے ہوئے ہیں کہ کسی شخص کو کسی کے بارے میں پوچھ کے دیکھ لو
تو وہ اس قدر بغض و عناد سے بھری ہوئی باتیں کرے گا کہ اللہ یاز باللہ، ہم بیمار ہیں، ہم پریشان ہیں، ہم دکھی ہیں لوگوں کی وجہ سے، ہمارے دکھ اپنے نہیں ہیں، یہ ہمیں میسر ہے نہیں ہے، فلاں کو کوئی میسر ہے۔ تو آج کی تاریخ میں ہم دوسروں کے حسد میں، دوسروں کے بغض میں، دوسروں کی دشمنی میں، کسی کی خوشیوں کو دیکھ کے دکھی ہیں۔ ہمارا دکھ یہ نہیں کہ ہمیں کوئی دکھ ہے، ہمارا دکھ یہ ہے کہ وہ کیوں خوش ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ چیز ہمارے پاس کیوں نہیں ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیز فلاں کے پاس کیوں ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس نے ہماری زندگی کو جیرن کر دیا۔ اس کا مادی نقصان تو ہے، جس سے طبیعت میں گھٹن ہے، ہر وقت بے چینی ہے، اضطراب ہے۔ اس کا روحانی نقصان کیا ہے؟ جنت سے محرومی۔ جنت میں وہ لوگ جائیں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح ہوں گے، جنت میں وہ لوگ جائیں گے جن کے دل پاکیزہ ہوں گے، جن کے دل نفرت سے خالی ہوں گے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، فرمایا کامیاب وہ ہوا جس نے من کو ستھرا کر لیا، جس نے اندر کی صفائی کی۔ ہمارا سارا زور باہر کی صفائی پر ہے، مسواک بھی کریں گے، اچھی سے اچھی خوشبو بھی لگائیں گے، عالی نصب لباس بھی پہنیں گے، اور ہمارے جوتوں سے لے کر کے پگڑی تک ایک ایک چیز بہت خوبصورت ہوگی، اور لباس پہ ایک سلوٹ بھی گوارا نہیں کریں گے، لیکن اندر میل کچیل جمع ہوگا۔ باہر کو مل مل کے دھوئیں گے لیکن اندر میلا ہی رہے گا۔ جبکہ باہو علیہ رحمہ نے کہا تھا کہ دل کالے نالوں منہ کالا چنگا، جے کو یہ رمز پچھانے ہو۔ ہمارا سارا زور پیکنگ پہ ہے، جو اندر ہے اس پہ ہماری کبھی توجہ ہی نہیں۔ میاں صاحب نے کہا تھا کہ شیشے اتے کٹا جمیا کندھا چاڑی جاندے، شیشے اتے کٹا جمیا کندھا چاڑی جاندے، جلداں نو اے سانپ کے رکھ دے ورکے پھاڑی جاندے۔ ہماری ساری قوت کوشش پیکنگ کے اوپر ہے، اور اللہ بندوں کے دل دیکھتا ہے۔ وہ بندہ اور بندے کے چہرے کے اوپر بنا ہوا تل نہیں دیکھتا، جب دیکھتا ہے بندے کا دل دیکھتا ہے۔ قربانی کے باب میں فرمایا اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے خون کو بہا ہوا وہ تو نالیوں میں بہ گیا، تمہارا گوشت تم خود کھا لیتے ہو قربانیوں کا، کھالے تم مدارس میں دے دیتے ہو۔ کہا اللہ کو نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے، نہ پوست پہنچتا ہے، نہ تمہارا بہایا ہوا خون پہنچتا ہے، اللہ کو تو تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے۔ تو وہ ہمارے دل کو ستھرا دیکھنا چاہتا ہے۔ قلب سلیم کے ساتھ کون آتا ہے؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قلب سلیم کے ساتھ اس کے حضور کون پیش ہوتا ہے؟ لیکن ہم دل کو میلا رکھتے ہیں، دل کو گندا اور جو ہے وہ الجھا ہوا رکھتے ہیں، لیکن لباس کی ستھرائی پر، لباس کی پاکیزگی پر بہت زیادہ ہم زور دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس دل کو صاف کرنا ہے، دل کی ستھرائی کی طرف توجہ دینی ہے۔ حضرت رومی نے کہا تھا، جو اقبال کے بھی مرشد ہیں، دل بدست آور کے حج اکبرست، از ہزاراں کعبہ یک دل بہترست، کعبہ بن گاہ خلیل اطہرست، دل گزر گاہ جلیل اکبرست۔ کہا کہ دل کو قابو میں لیا، حج اکبر یہی ہے، ہزار کعبے سے ایک دل بہتر ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کعبہ حضرت ابراہیم خلیل کی بنگاہ ہے اور دل رب جلیل کی گزرگاہ ہے۔ اس لیے اس دل کی اصلاح پورے بدن کی اصلاح ہے۔ اور میرے اور آپ کے آقا و مولا، دل و قلب و نگاہ کے مرشد اولین حضور نبی رحمت نے ارشاد فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح ہو جاتا ہے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ تو میں سن لو، گوشت کے اس ٹکڑے کا نام دل ہے۔ تو دل کی اصلاح پورے بدن کی اصلاح ہے، دل کی خرابی پورے بدن کی خرابی ہے۔ میں اور آپ اگر اصلاح احوال چاہتے ہیں، اگر ایک صالح پاکیزہ اللہ کا مطلوب اور مقصود مسلمان بننا چاہتے ہیں، اس کے پیارے محبوب جس طرح کا مسلمان ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اس طرح کا مسلمان بننا چاہتے ہیں، تو ہمیں توجہ اپنے
دل کی طرف کرنی چاہیے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا التقوی ہا ہونا، اور اشارہ کیا دل کی طرف، اور بار بار کیا التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے. تو اگر یہ درست ہو گیا، اللہ اکبر، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگو تانے ہو. سب کچھ تو اس دل کے اندر ہے. اور اقبال نے بھی کہا تھا خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے. یہ پوری کائنات تو اس دل میں ہے، اور صوفیہ اس کو کائنات صغیر کہتے ہیں. پوری کائنات کو اگر اس کا خلاصہ دیکھنا ہے تو قلب انسان ہے، اور قلب انسانی کو اگر جو ہے وہ کھول دو گے تو پوری کائنات بن جاتی ہے. تو اس کی اصلاح پورے بدن کی اصلاح ہے، اور فرد کی اصلاح سے خاندان کی اصلاح ہوتی ہے، اور خاندان کی اصلاح پھر معاشرت کی اصلاح کی ضمانت بنتی ہے، اور معاشرے پھر جو ہے وہ ایک سالے سانچے میں ڈھل جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے باعث ضرر نہیں رہتے، معاون بن جاتے ہیں، تو وہ معاشرہ جنت نظیر بن جاتا ہے. آج ہم جنت میں جانے کی آرزو رکھتے ہیں، لیکن ہم اس معاشرے کو جنت بنانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ جنت کا نقشہ جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، ہمارے اکثر خطیب تو حوروں کا ہی ذکر کرتے ہیں، اور حوروں کے لباس سے لے کر کے ان کے اعضاء کی ساخت تک نقشے کھینچتے ہیں. میں انکار نہیں کرتا، جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت حور بھی ہے، لیکن وہ اقبال نے کہا تھا امید حور نے سب کچھ سکھا رکھا ہے وائز کو، یہ حضرت دیکھنے میں سیدھے سادے بھولے والے ہیں. تو صرف حور ہی جنت کا تعارف نہیں ہے، جنت کا ایک لطیف تعارف میرے رب نے کروایا. ذرا دیکھیے جنت کیا ہے. لا يسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما. جنت کا یہ نقشہ میرے رب نے بیان کیا. کیا؟ جنت وہ مقام ہے جس مقام پر آپ کو لغو بات سننے کو نہیں ملے گی. یعنی کوئی ایسی بات جو آپ کی طبیعت پہ شاک ہو، جو آپ کی طبع پہ گراں گزرے، جو آپ کی طبیعت کے اوپر بوجھ ہو، اور جو آپ کے اوپر جو ہے وہ شاک ہو. جنت ایسا پاکیزہ اور پرسکون مقام ہے کہ جہاں لا یسمعون فیہا لغوا ولا تعظیما، نہ تو وہاں کوئی لغو اور بیہودہ بات سننے کو ملے گی، اور نہ ہی کوئی بیہودہ لہجہ سننے کو ملے گا. نہ جنت کے اندر آپ کی کانوں کی سماعتوں پر کوئی گراں لفظ آپ کو سننے کو ملے گا، نہ کھردرا لفظ